اور نہیں وہ نہیں، یہ ہے آپ کا ان کہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ پھر بھائی میرا ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ ولی حق ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ولی جو ہے وہ رولت فرما دیتا ہے، بس اتنا ہے۔ ہر ولی کیا کرتا ہے؟ ولی میرے یہ بھائی سینٹ نا، میرے بھائی میں ایک کہہ منٹ رہا ہوں کہ میں ان کو ایک ولی سمجھتا ہوں۔ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ ویس بھائی، یہ جو گوہر شاہی میں نے کہیں دیکھا ہے، نام سنا ہے، یہ کون ہے اور یہ ان کو ولی یہ سمجھنے میں کیا چکر ہے؟ ہاں، یہ ان سے پوچھیں گے نا جی۔ گوہر شاہی کا جو مجھے پتا ہے، اس نے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایسا اس کے ماننے والوں میں ابھی تک نہیں دیکھا، بس دوسرے نہیں لوگوں کے نہیں منہ سے سنا ہے۔ سنیے، لیکن جو اس کے ماننے والوں کا جو مہدی ہونے کا دعویٰ ہے، وہ تو میں نے دیکھا ہے اس کے ماننے والوں میں۔ تو اچھا، یہ یہاں پہ مرید علی بھائی موجود ہیں جو اس کو خالی ولی کہہ رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ اس کو مہدی مانتے ہیں؟ کیا اس نے ایسا کوئی دعویٰ کیا تھا جس کو میرے آپ بھائی مانتے ہیں کہ وہ؟ نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، ہوں نہ اپنے اب حیات میں نہ ان کے اولادوں نے کبھی دعویٰ کیا، نہ ہم کبھی ہوں کرتے ہیں۔ ہم تو صرف جو ہے ان کی نشانیوں پہ دھیان دیتے تو انہوں نے باتیں کہیں اور امام مہدی کی نشانیاں بتائیں تو ہم تو بس اس پہ دھیان دیتے ہیں، نہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کیا کو وہ امام مہدی تھا آپ کے نزدیک یا نہیں تھا؟ میرے بھائی نہیں، امام مہدی تھا تو وہ یوز ہی نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی، کیونکہ وہ ذات چلیں تو آنے والی ہے۔ ٹھیک تو ہے، کیا گوہر شاہی اس کے دعووں کے مطابق اور آپ کے مطابق امام مہدی تھا یا ہے یا ہوگا میرے بھائی یا نہیں؟ میرے بھائی میں اس کا جواب دیتا ہوں نا، میرے بھائی اس کا سمپل سا جواب ہے کہ بھائی ان کی جو نشانیاں ہیں جو انہوں نے بتائی ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، میرے بھائی ان پہ جو میں نے دیکھی ہیں، صحیح ہے نا، ان کی ویسے بیان میں نہیں لیکن ان کی سیرت میں جو ہے وہ تھوڑی بہت جھلکتی ہے، بٹ میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں اور استغفر کچھ اللہ، نہیں کہہ حول سکتا۔ ولا قوت۔ چلو، صحیح ہے نا، میں یہ کنفرم نہیں ہوں اس دیکھتے میں، ہیں۔ یار میں تو خود میری بات، کنفرم نہیں ہوں میرے بھائی۔ ایک منٹ آپ رک جائیں نا، آپ کو نشانیاں لگ رہی ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں کسی گوہر شاہی نامی آدمی کے اندر ہیں اور وہ آپ کو لگتی ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر بھائی رہے میں ہیں یار؟ کہہ رہا ہوں کنفرم بھی نہیں ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں۔ پہلے وہ مرزا جو تھا اس کے یہ دعوے اس طرح کی باتیں تھیں، اب یہ کوئی نیا بندہ آ گیا، مجھے تو اس کی تو سمجھ نہیں بھائی آ رہی۔ یار اور میں آپ خود کنفرم نہیں ہوں نا، میں مجھے اس پہ کوئی بتائیں کلیم کہ اسٹرانگ نہیں کر سکتا۔ یہ جو کیوں نہیں کر سکتے؟ امام مہدی علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذریت میں سے ہوں گے، تو یہ گوہر شاہی صاحب ان کی ذریت میں سے ہیں؟ میرے بھائی اچھا، تو حضرت سلمان فارسی کیا ذریت میں سے تھے رسول اللہ کے؟ چلے بتائیں، حضرت سلمان وہ فارسی تو کیسے اہل البیت سے ہیں؟ پھر بتائیں۔ ان کی ذریت میں سے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو یہ کریڈٹ دیا کہ یہ ہماری فیملی اچھا کا تو فرد ہے۔ میرے بھائی کریڈٹ دیا تو آپ مانتے ہیں بس ایسے ہی، آپ کے پاس کوئی پروف اللہ نہیں ہے کے تو بھائی رسول نے ان کی خود بھی دیا نا ذریت نہیں ہے تو کیسے اہل البیت سے؟ بھائی، آپ نے بس انہوں نے اللہ کے بولا رسول نے مان لیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ میری ذریت میں سے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ تو میرے بھائی اچھا، تو میرا سوال یہ مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی جب نہیں، انہوں اب نے آپ کا بولا تو آپ سوال نے بات مان نہیں لیا نا، کریں گے، تو مجھے آپ سے صرف کس نے یہ کہا کہ ذریت بتائیں، ہونا ضروری ہے اہل البیت میں سے ہونے کے لیے؟ امام تو مہدی رسول کا اللہ نے ذریت ہونا ضروری عام ہے؟ آدمی کو اپنے اہل البیت میں کہہ دیا؟ امام مہدی علیہ السلام کا ذریت میں سے ہونا ضروری ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ کہاں پلیز لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے امام اللہ مہدی کی کا بات ہے، جو ہے ایک اہل منٹ رک البیت جاؤ ہونے بھائی، کے لیے ذریت میں ہونا پلیز ایک ضروری ہے؟ منٹ رک حضرت جاؤ سلمان یار، کیا فارسی ہو خود گیا؟ جو ہے وہ اہل البیت میں ایک منٹ اور رک جاؤ ذریت سے بھائی، بھی ایک نہیں۔ منٹ رک جاؤ، میں اب نیچے کر کے آپ کو نہیں بات کرنا چاہتا، رک جاؤ یار۔ اویس بھائی، میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ایک ہی وہ مرزے والا مسئلہ اور مسئلہ ہے، یہ تو اور میرے بھائی چکر میں سلمان چلا۔ فارسی کا تو بتاتے جائے، ارے وہ پھر رک اہل جاؤ البیت بھائی، میں سے تو نہیں ہے اس حساب سے؟ آپ سے کہا نا کہ رسول کریم صلی بس اللہ ٹھیک علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اہل البیت میں سے ہیں، لیکن ذریت میں سے نہیں ہے، ان کو اپنے گھر والوں میں شامل فرمایا، اور یہ ان کی عزت اور شرف کے لیے بہت بڑی بات ہے اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ کہو کہ یہ جو گوہر شاہی ہے یہ امام مہدی ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، اور اس کے اندر سے آپ کو امام مہدی والی جھلک نظر آتی ہے؟ اویس بھائی اس کے اوپر تھوڑی سی پلیز، اب مجھے کیونکہ ٹینشن ہونے لگی، یہ کیا چکر ہے یہ گوہر شاہی والا؟ یہ علی بھائی ایک چھوٹا سا کلٹ ہے، یہ پاکستان انڈیا میں بھی ایسے چیزیں یہ یہاں سے نکلتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی اسی ملک کا حصہ ہیں، اسی ایریا کا حصہ ہیں، لیکن زیادہ تر دیکھیں فتنے جو ہے نا اسی جگہ سے نکلتے ہیں۔ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے فضائل اعمال، ٹھیک ہے، بڑے مشہور شخصیت ہیں۔ ان کا ایک قول ہے کہ مشرق میں جتنے بھی
زنادقہ اور فتنے پیدا ہوئے وہ عربی زبان کی نواقیت کی وجہ سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ لوگ نا خود سے جب دین کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو شیطان ایک حقیقت ہے. آپ یہ چیز سمجھیں کہ شیطان جو ہے نا انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، وہ اس کو مس گائیڈ کرتا ہے. تو ممکن ہے کہ کسی شخص کے، میں گور شاہی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی شخص کو جب وہ نشانیاں پڑھتا ہے امام مہدی کی تو اس کو لگتا ہے یار کہ ہاں اس میں یہ تو میرے اندر موجود ہے. 2-3 اس کو اگر مل جاتی ہیں قریب قریب، باقی سب کو وہ خود سے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے یہ اہل بیت کا حصہ ہونے والی جو نشانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، اس نے کہا جی کہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ میرا نام میری جو قوم ہے وہ ہے مغل بغلاس. ٹھیک ہے. اور میرے دادا جو تھے وہ فارس سے آئے تھے. ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم فارسی النسل لوگ ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ چینی النسل ہوگا. ٹھیک ہے، چینی ہوگا. اور منگول جو ہیں وہ بھی چینی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے اس نے منگول بول دیا تھا تو پھر اس نے کہا کہ اپنے آپ کو چینی بھی اب بناتا ہوں. تو اس نے وہ بھی کیا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میری کچھ دادیاں جو تھیں وہ فارس سے تھیں اور وہ سادات کے خاندان سے تھے. اس نسبت سے میں سید بھی ہو گیا اور اس نے سادات ہونے کا دعویٰ بھی کیا. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کڑیاں دیتا جاتا ہوں کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو ملاتے ہیں، اس طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی چیز یہ گوہر شاہی کے حوالے سے مجھے نظر آتی ہے. میں نے زیادہ اس کا علم نہیں ہے مجھے، نہ ہی میں نے اتنا مطالعہ کیا، اس لیے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ خود بتائیں. اور یہ مطالعہ نہ کرنا اس بارے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا کلٹ ہے. یہ سیکٹ نہیں ہے، یہ کلٹ ہے. گوہر شاہی کے ماننے والے جو ہے نا، ان لوگوں کو یہ سمجھ لیں کہ دم توڑ چکے ہیں. قادیانی تو پھر بھی مطلب کہیں نہ کہیں وہ اپنی ایک جو مذہب ہے، ان کا دین ہے، اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا اثر و شوق بھی ہے. ان کو کوئی نہیں مانتا. یقین کریں یہ گور شاہی والوں کو گھر میں دوسری بار سالن کوئی نہیں دیتا اور یہ آ کے کہتے ہیں جی کہ وہ امام مہدی تھا یا اس میں ایسی نشانیاں تھیں. معاذ اللہ ہیں یہ سب. اور میں کافی حد تک مجھے یقین ہے کہ جو امام مہدی کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس پہ رکتا نہیں ہے. اگر اس کو مہلت ملتی ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس نے بھی کیا ہے. لیکن چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، ثبوت نہیں دیکھا، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو علماء سے میں نے سنا ہے، جو میں نے لوگوں سے ان کے بارے میں تاثرات سنے، جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو باقی واللہ عالم. اویس بھائی دیکھیں، یہ کفر کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو امام مہدی کہنے لگ جائے، اس کو شک ہونے لگ جائے کہ میں امام مہدی ہوں. یہ کیا ہے یار، مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ دیکھیں ان کے اندر صبر نام کی بھی چیز نہیں ہے. مجھے ایک چیز کا نہیں پتا، میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ آپ نے بات کی. میں نے نام ضرور یہ سنا ہے، گوہر شاہی نام میں نے کہیں دیکھا ہے، سنا ہے، بس اتنا ہی جانتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عقائد ہیں ان کے. عادل بھائی کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے عادل بھائی جانتے ہیں، تو عادل بھائی میری گزارش ہے کہ لازمی مجھے ان کے بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھائی جو ہیں ہمارے، یہ تو پھر اہل تشیع کا ٹیگ لگا کے آ کے تو ہیں، تو یہ گوہر شاہی آپ نے صحیح پکڑا انہیں. تو یہ ان کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، ایک ہمارے اپنا اہل تشیع بھائیوں کو. تو اہل تشیع کو تو یہ عقیدہ نہیں کہ گوہر شاہی نامی کوئی آدمی ہے وہ امام مہدی ہے، تو یہ ان کا نام استعمال کر کے ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے سمجھ لینے دو، ویس بھائی سے مجھے پوچھ لینے دو، پوچھنے نہیں دے رہا. اچھا جی، جو انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے اس کے مطابق اس نے ڈائریکٹلی کلیم تو نہیں کیا نبی ہونے کا، لیکن اس کے اسپرچول جو کلیم ہیں اس میں اپنے آپ کو مہدی کہنا، مسیح کہنا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ مرزا والی بات آ گئی نا، مسایا کہنا اپنے آپ کو، اور اس نے کل کی اوتار ہونے کا بھی دعویٰ کیا. تو یہ وہی شاخ ہے حضرت، اپنے آپ کو نا کرنے کی، مسیح ڈکلیئر کر کے اس کے لبادے میں نبوت کا دعویٰ کرنے کی، وہ والی ہے. تو
مجھے تو جہاں تک علم ہے یہ کفر ہے، باقی یہ علماء کا میدان ہے اور میری اس فیلڈ میں ریسرچ کم ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو ان کو لے لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں، ان سے اب بات کیا کریں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سے میں کیا بات کروں، ان سے پھر میں اور کوئی کیوں بات کروں گا؟ ان سے تو پھر یہی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو انہوں نے امام مہدی بنائے ہیں خود سے، ان کے بارے میں کوئی ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیسے بنائے ہیں۔ حد ہو گئی یار، جس کے جی میں آتا ہے وہ منہ اٹھا کے اس طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی سارے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ مرزے والی، لعنت اللہ والی، اس کے والی بات کے باقی سارے تو پھر ان کے نزدیک مسلمان نہیں۔ یار اتنے جھوٹ بندہ کیسے بول لیتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ویس بھائی، حد ہو گئی، ایسا ہی۔ اتنا شوق اچھا تھا وہ انہیں۔ پھر بھائی صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ امام مہدی تھے یا نہیں تھے، لیکن میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ او بھائی وہ کہہ رہے کہ میں تھا، ہاں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے جو ان میں نشانیاں تھیں، وہ تو دعویٰ کر رہا ہے، آپ کے یہ جھوٹ تو یہاں سے پکڑا گیا، وہ تو کہہ رہے کہ میں تھا، تو پھر یا تو مانو اس کو، جگر کھول کے مانو، ایسا کون سا اللہ کا ولی ہے جو جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بولنے کی بنا پہ لوگوں کو وہ گمراہ کرے۔ پھر انہوں نے ایک بات کی علی بھائی، میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ ہمارے سن رہے ہیں چیٹ میں، تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تطبیق کہاں پہ لے کے آ رہا ہے؟ اس کی تطبیق لے کے آ رہا ہے جی کہ گوہر شاہی میں نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ مہدی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ گوہر شاہی جو ہے وہ امام مہدی ہے، کس طرح کی بات کر رہے ہو آپ؟ یا تو اس طرح کا کوئی آئے نا کہ جیسے سلمان الفارسی کو نام لے کے بولا کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا کہ فارس میں ایک شخص ہوگا جو 14ویں صدی میں آئے گا یا جو فلاں صدی میں آئے گا وہ میرے گھر والا ہوگا، یعنی وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، ایسا تو نہیں کہا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بے منطقی ہیں، بے تکی ہیں۔ اب یہ چیٹ میں جو ہے وہ اس کو سپیم کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں علی بھائی تو میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں، ورنہ جو ہے ہمیں اس کو اس کی لے کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چل بندہ ایک پوری کمیونٹی کو، کیونکہ یہ جو نام اور ٹائٹل استعمال کر رہا ہے یہ گوہر شاہی، اور یہ ہمارے تشیع بھائیوں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جی تو بہتر ہے کہ، اور فرقہ واریت کی بھی آ کے یہاں پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے نہیں اس کا پتہ تھا، میں نے لیکن ان سے گزارش کی تھی، ایک بار یہ آیا تھا اس بھائی نے یہی بات کی، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں یہ خاص سیکٹ اس جملے کو استعمال کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کریں گے، یہ پلیٹ فارم ان کاموں کے لیے اور فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس بھائی کو اثر نہیں ہوا، آج پھر آیا، اس نے بات وہیں سے شروع کی، اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ کوئی گوہر شاہی نام کی بھی کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے کوئی دنیا میں نا۔ آج مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ سچے ہیں، تو وہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بڑا ہے نا۔ ایسا ہی ہے، ان کا بڑا جو ہے وہ ڈاکٹر یونس کے نام سے ایک ہے، ڈاکٹر یونس گور کے نام سے، آئی تھنک اس کا پوتا ہے یا کوئی فیملی میں سے ہی کچھ، وہ آج کل مطلب بھی زندہ ہے، لیکن وہ کافی ان ایکٹیو ہے، مطلب ایکٹیو نہیں ہے کوئی اتنا خاص نا، اور اس کے ماننے والے کو مخصوص ہی ہیں، 14-15 لوگ ہیں جن میں ایک بھائی یہاں پہ آئے تھے ابھی۔ اچھا اتنی بڑی جماعت ہوگی ان کی، 15 لوگ ہو گئے؟ ہاں مطلب دیکھ لیں کہ یہ بھی لوگ 15 ہو گئے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے، دیکھیں۔ چلے آکاش راکیش بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بھائی بہت معذرت، پچھلی بار آپ چلے گئے تھے، میں نے آپ کا نام لے کے بولا کہ اگر آپ موجود ہیں تو آ جائیں، لیکن آپ چلے گئے تھے، تو آج وعدے کے مطابق آپ مجھے دکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں پہلے بولنا چاہتا ہوں، میرا جو ریلیٹیوس ہے نا وہ قادیانی ہے، ٹھیک ہے، تو میں 1-2 بات بول سکتا ہوں اس کے اوپر؟ اگر آپ ان کی وکالت کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو نہیں میں وکالت نہیں کروں گا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ میرے کو اس ٹائم اسلام کے نالج بالکل زیرو تھا، ٹھیک ہے، اب تو